تو یہ بھی بتا دیں ہاشم صاحب کہ یہ تو کہتے ہیں کہ جو جہانگیر ترین گروپ، جس کو آپ گروپ نہیں کہہ رہے لیکن وہ خود کہہ رہے ہیں، کل راجہ ریاض صاحب ہمارے ساتھ تھے تو وہ کہہ رہے کہ 2023 تک ہم اپنے آئیڈینٹی برقرار رکھیں گے، ایک الگ شناخت کے طور پہ اپنا وجود بھی برقرار رکھیں گے، اور اس میں مزید لوگ آ رہے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ کیا یہ مستقبل قریب میں پولیٹیکلی کوئی تھریٹ ہے آپ لوگوں کو یا عثمان بزدار صاحب کو کہ یہ کسی وقت بھی ان کا مزاج تبدیل ہو جائے اور یہ کہیں کہ جناب ہمارے یہ مطالبات پورے نہیں ہوئے، اور ان کو خاص طور پہ ان 32 لوگوں کا جو گروپ ہے اور 15 لوگوں کا دوسرا، اس بجٹ میں خاص طور پہ ان کو کتنا اکاموڈیٹ کیا جا رہا ہے ترقیاتی فنڈز کی صورت میں؟ سر یہ ترقیاتی فنڈز کو میں اس طرح نہیں استعمال کیا جا رہا جس طرح یہ بات ہو رہی ہے کہ جی اگر آپ ناراض ہو گئے ہیں تو آپ کو زیادہ مل جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور جہاں تک سیاست کی بات ہوئی تو یہ بھی کوئی آلٹرنیٹیو ہے نہیں اس وقت موجود، اور جو پی ٹی آئی میں اگر آپس کی انٹرنل ڈسکشنز میں لوگوں کے کچھ تحفظات ہیں تو ان کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں اور کیے جا رہے ہیں۔ ڈیولپمنٹ کا ایک ویسے ہی سب کو کمپلین ہے کہ جناب آپ نے صوبہ ہی ایسے حالات میں لیا تھا کہ پہلے 2 سال جو ہم جس طرح کی توقعات رکھتے تھے ترقی کی وہ نہیں ہوئی۔ وہ ہم سب کے لیے 186 لوگوں نے ہمارے وزیر اعلیٰ کو ووٹ دیا تھا، وہ 186 کے 86 کی ڈیولپمنٹ کنسرنز تھیں، اور سب کے لیے وہی فیصلہ ہے کہ اکراس دا بورڈ ڈیولپمنٹ ہو۔ میں جنوبی پنجاب کے بارے میں خاص طور پہ کہوں کیونکہ ان لوگوں کا تعلق وہاں سے، تو ایک بڑا ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ماضی کے اندر۔ صرف 7 سال کا ڈیٹا اگر آپ لے لیں جو پچھلی حکومت کا 11 سے لے کر 18 تک کا ہے، تو 265 ارب روپیہ ان سے دکھا کے واپس لیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ جناب آپ کو ہم نے 28% دیا ہے، خرچہ وہاں پہ 17% ہوا ان ڈویژنوں میں۔ صحیح کہتے ہیں لوگ وہاں کے، یہ محرومی کو ہم نے دور کیا۔ اور اس سال جو ایک بہت بڑا فیصلہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بھی ہے کہ ہم نے جنوبی پنجاب کی ان 3 ڈویژنوں کے لیے کتاب بھی الگ چھاپنی ہے۔ ہر عام شہری کو اس پنجاب کے پتہ ہوگا کہ جناب یہ پیسہ ملا، یہ لگا، کہا یہ گیا تھا، کیا یہ گیا ہے۔ تو آج کے بعد اس کو کوئی ریورس بھی نہیں کر سکے گا۔ آنے والے دنوں میں سب سے زیادہ ٹرانسپیرنسی ہم ڈیولپمنٹ میں لے کے آ رہے ہیں تاکہ سب لوگ اس سے بینیفٹ کر سکیں۔ جی چودھری صاحب، اگر آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو جتنے بھی بائی الیکشنوں میں سارے کے سارے ہار رہے ہیں، عوام کو کیوں نہیں پتا چلتا آپ کی کارکردگی؟ سر 2 چیزیں ہیں، ایک تو جو الیکشنوں سے پہلے جیت کے آئے تھے وہ پہلے بھی زیادہ تر انہی کی اپوزیشن سے جیتی ہوئی سیٹیں تھیں، ہماری نہیں تھیں وہاں پہ، مگر پھر بھی خاطر خواہ ووٹ بینک میں اضافہ ہوا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہمارے پروگرام تھا، جو سیاسی ہم نے پولیٹیکل کیپٹل اپنا لوز کیا ہے، وہ ہے کیونکہ ہم نے بڑے سخت معیشت کے فیصلے کرنے پڑے۔ پہلے 2 سال میں کوئی حکومت نہیں کرتی کہ وہ اپنے اوپر بوجھ اٹھا لے اور اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کرے۔ اور کیا ہوتا ہے سر، زیادہ قرضہ لے کے ہم اگلے 3-4 سالوں کا نہ سوچتے، اس کے بعد کا جو آتا وہ ذلیل ہوتا۔ ہم نے کہا نہیں، اس ملک کی سٹرکچرل فکسز کو ہم اٹھا لیں گے۔ 2 سال بھلے ہم برے لگیں، جیسے لگیں، سخت وقت سے گزریں، اور اس کے بعد ایک اچھا دور ضرور آئے گا، اور اس کی عکاسی کر رہا ہے جو ہمارا جی ڈی پی گروتھ ریٹ آ رہا ہے 4% کے قریب۔ ہم ایک بیرسٹر شاہ نواز رانجھا صاحب ہیں، محسن رانجھا صاحب، مسلم لیگ نواز کے، انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے، اس دعوے کا جواب فیصل واڑہ صاحب نے بھی دیا، لیکن چونکہ آپ کا تعلق پنجاب سے آپ زیادہ بہتر جواب دیں گے، ذرا رانجھا صاحب کو سنگا۔ جی میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ 3 جون تک ان کا کام ہو جائے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 3 جون تک ان کا ہو سکتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک سکسیسفل طریقے سے سامنے آئے۔ پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے، مجھے تو مرکز کا بھی خطرہ ہے۔ بندے جب آتے ہیں تو بندے دکھائے نہیں جاتے، پہلے بتائے نہیں تھے کہ بندے آ جائیں، بندے ان کے اپنے ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نو کانفیڈنس سے پنجاب کو گرا دیں گے تو ہم فیڈرل گورنمنٹ اٹھا کے باہر بھیج دیں گے خود ہی۔ تو ہاشم صاحب آپ نے سن لیا، تو رانجھا صاحب کا کلیم ہے کہ 3 جون، تو کیا کوئی آپ کے رائٹ لیفٹ میں کوئی ایسی محسوسات ہیں؟ سر میں تو کہوں گا مجھے اور رانجھا صاحب دونوں کو آپ 4 جون کو تو بلا لیں۔ چلیں ٹھیک ہے، 4 جون کو آپ کو بلائیں گے۔
چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. راجہ صاحب کی جو یہ باتیں ہیں، میں تو اس میں کوئی صداقت نہیں دیکھ رہا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. میں بڑا پر امید ہوں کہ انشاءاللہ صرف شور شرابہ بجٹ کی تقریر میں اپوزیشن کرے گی، اس کے علاوہ کوئی ایسی مرچ مسالے نہیں ہوں گے اس پنجاب کے بجٹ میں بھی. انشاءاللہ اس کو پاس بھی کرائیں گے، اور جو ہمارے آپ منشور ہے، جو ہماری سوچ ہے، جیسے ہم اس ملک کی بہتری چاہتے ہیں، صوبے کی بہتری چاہتے ہیں، اسی طرح چیزیں آگے چلیں. اچھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاشم صاحب کی بات میں وزن ہے، کیونکہ جو گروپ ہے جہانگیر ترین کا، انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے. اور لیکن مجھے یہ گلہ ایک پاکستانی کے طور پر ضرور ہے، میں ریکارڈ پر رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی گفتگو سے باقی چیزوں پر کلیئرٹی ہو گئی. ڈسٹرکٹ لیول کے ڈیولپمنٹ فنڈ ہوگی، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی. آپ نے پہلے ایک ضلع میں جو 100 ارب پھینک دیا ہے، اس کا بھی تو کسی دن حساب دینا ہے. لیکن جو پریشانی ہے مجھے، ایک آپ کا پرسیپشن نہیں ٹھیک، نمبر 2 آپ کی باتوں سے یہ لگا کہ لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کے اوپر ٹو لٹل ٹو لیٹ قوم اور صوبے کو اور بڑے صوبے کو آپ نے چوروں ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہوا ہے. موسٹ انفارچونیٹ. تو صاحب، میں خالی اس چیز پہ جو جس طرح آپ نے بتایا گورننس اور کرپشن سے، ایک چیز مجھے پتا ہے کہ میرے وزیر اعظم کو ہر چیز ایکسیپٹیبل ہے، سوائے اگر کسی چیز سے سب سے زیادہ نفرت ہے تو وہ کرپشن سے ہے اور وہ اکاؤنٹیبلٹی سے ہے، کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کو نہیں، اس سے اپنا موقف چینج کریں گے. پرائم منسٹر کا بڑا ایک سخت فوکس ہے پنجاب کے اوپر. ہم پنجاب ویسے بھی وفاق کی 50% سے زیادہ آبادی ہیں. جو پرائم منسٹر کے پاس چیز نوٹس میں آتی ہے، جس طرح آپ نے بھی بتایا ہے، بدعنوانیاں اگر کہیں پہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں، میں کہیں نہیں دیکھ رہا کہ اس پالیسی میں زیرو ٹالرنس کے علاوہ کوئی اور دوسری آپشن ہے. ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ کہیں چھوٹے لیول پہ جو کرپشنز ہو رہی ہیں، کہیں اس پہ ہماری حکومت کی کوئی نیگلیجنس نظر آئی ہو، بٹ جہاں پہ یہ چیز نظر آتی ہے اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لیا جا رہا ہے. اس پہ میں بالکل پر امید ہوں کہ گورننس کے لحاظ سے اور کرپشن کے لحاظ سے یہ انڈیکس میں امپروومنٹ آئے گی، اور یہاں پہ بہتری کا نظام جو پرائم منسٹر کی سوچ ہے، جس کے اندر اس چیز پہ زیرو ٹالرنس ہے، وہ ہمیں ریفلیکٹ کرتی ہوئی نظر آ بھی رہی ہے، اور انشاءاللہ فردر اسٹرینتھ